ایک وعدہ ضرور ہے، میں اسمبلی میں پہنچ کر قرآن و سنت کا دفاع بھی کروں گا، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات بھی کروں گا، علاقے کی جنگ بھی لڑوں گا۔ جو علاقے کا پیسہ مجھے ملا وہ میں اپنی ذات کے اوپر صرف کرنا، غیر استحقاقی طور پر اپنے مسلک کے لوگوں کے اوپر غیر استحقاقی طور پر صرف کرنا اسی طرح حرام سمجھوں گا جس طرح خنزیر کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں بلا تفریق مسلک کام کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں بلا تفریق علاقہ کام کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں بلا تفریق قوم کام کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں بلا تفریق امیر اور غریب کے کام کروں گا۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ جب آپ کا جھگڑا میرے کسی دیوبندی ساتھی سے ہو گیا، مجھے آزما کے دیکھ لینا، اگر دیوبندی ظالم ہوا اور دوسری طرف کوئی اور آدمی ہوا، چاہے وہ مسلک کے اعتبار سے جو بھی ہو، اگر وہ مظلوم ہوا میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ آئندہ کے لیے الیکشن کا سسٹم بدلیں، برادری کی بنیاد پر ووٹ نہ دیں، یہ امانت ہے آپ کے پاس، یہ وکالت ہے آپ کے پاس، اور علاقائی بنیاد کے اوپر بھی ووٹ دینا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ پیسے کی بنیاد پر ووٹ دینا، کسی کے پروٹوکول کو دیکھ کر بنیاد کرنا، اکیلے جا کر اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، اگر آپ کتاب کے اوپر مطمئن ہیں تو کتاب کے اوپر مہر لگا دیں، کتاب کے اوپر مطمئن نہیں ہے، میں بلا جھجک اللہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کتاب کے اوپر مطمئن نہیں ہے، کرین کو ووٹ دینا، کسی لبرل کو مت دینا ووٹ۔ کتاب کے اوپر مطمئن نہیں ہے، کرین کے اوپر دے دینا، ترازو کے اوپر دے دینا، کرسی کے اوپر دے دینا۔ ہم کتاب پڑھائیں گے، جو گند رہ جائے گا اس گند کو کرین سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، پھر ترازو کے اوپر تولیں گے، جو حق و صداقت کے معیار کے اوپر فائد ہوگا اس کو کرسی کے اوپر بٹھا دیں گے انشاءاللہ۔ لبرل کو دو گے، یاد رکھو پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین کی سزا 25 سال ہے، میں تو کہتا ہوں سزائے موت ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر ڈاکٹر محمد اقبال کی توہین کی سزا 25 سال ہے، میں تو کہتا ہوں سزائے موت ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اندر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی گل مرتضی، حسن و حسین کی توہین کی سزا 3 سال ہے۔ علماء نے کوشش کر کے قومی اسمبلی سے بل پاس کروایا، کم از کم 10 تو کر دو، سینٹ سے پاس کروایا، کم از کم 10 تو کر دو۔ ایک پارٹی کے صدر نے پتہ نہیں کس کے دباؤ کے اوپر ناموس صحابہ کا بل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، آگے پتہ نہیں کوئی کرتا یا نہیں کرتا۔ شاید آپ ووٹ اسے دے دیں جو قرآن کا دشمن ہو، جو نبی کا دشمن ہو، جو نبی کے یاروں کا دشمن ہو، جو ناموس رسالت کا دشمن ہو، جو ختم نبوت کا دشمن ہو۔ تیرے اور میرے دین کی جنگ اسمبلی میں کون لڑے گا؟ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں ہم دین کی جنگ بھی لڑیں گے، علاقے کی جنگ بھی لڑیں گے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کا ضمیر مطمئن ہو، کتاب کے اوپر مہر لگا دینا، ضمیر مطمئن نہ ہو ہرگز نہ لگانا۔ رب کعبہ کی قسم، جن لوگوں نے میرے خلاف دعائیں خیریں کی ہیں میں ان کو بھی جپھی ڈال کر ہنسی خوشی سے ملوں گا، کوئی ناراضگی نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ آخری بات، میرا ووٹ نیچے بھی کتاب ہے، اوپر بھی کتاب ہے۔ میرے ساتھی جو ہے بہت سارے لوگ نون لیگ والے بھی موٹے ووٹ دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی والے بھی ووٹ دے رہے ہیں، کوئی شخصیت کہتا ہے، کوئی علاقہ کہتا ہے، کوئی رشتہ دار کہتا ہے، لیکن جو کتاب والا ہے ہرگز جو مجھے دے رہا ہے اوپر بھی کتاب ہے۔ تمہارا ووٹ اوپر والا گنا جائے گا، عبداللہ احمد والا مجھے تو علاقائی وجہ سے بھی مل رہا ہے، مجھے تو رشتے کی وجہ سے بھی مل رہا ہے، مجھے تو مولوی ہونے کے اعتبار سے بھی مل رہا ہے، مجھے سون والا ہونے کی وجہ سے بھی مل رہا ہے۔ نیچے بھی کتاب اوپر بھی، نیچے بھی کتاب اوپر بھی۔ اور یاد رکھنا ابھی وہ گرو چلیں گے 2 دن میں، بادشاہ 2 سن دے دو، ایک مولوی صاحب نو دے دو، 3 مولوی صاحب نو دے دو، 2 سن دے دو، تکڑے روائے تکڑے روائے تکڑے روائے تکڑے روائے انشاءاللہ تقسیم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ 8 فروری کی شام کو ہم بتائیں گے ہم کتنی بڑی قوت بن کر آ رہے ہیں، اور آئندہ ضلع خوشاب کی سیاست عموماً اور وادی سون کی سیاست خصوصاً ہم طے کریں گے۔